اب تک تو ہم نے اور آپ نے یہی سنا تھا کہ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ ہم کو کھانا پینا قطعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے، بعینہ مثل سور کے ساتھ کھانا ہے۔ ہمیں ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنا ہے جہاں کوئی گستاخ رسول آیا ہوگا، ہمیں کسی بھی ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرنا ہے، جانا نہیں ہے جہاں کوئی حضور کی توہین کرنے والا موجود ہوگا۔ مگر اسی پرفتن دور میں بریلوی کا ٹائٹل لگا کر اپنے آپ کو سنی بتانے والے مولوی حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کسی شادی میں تم چلے گئے، وہاں گستاخ رسول آ گیا، وہابی دیوبندی آ گیا، اور تم نے اگر کھانا کھا لیا تو اس کی وہابیت تمہاری پلیٹ میں نہیں آ جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ایسا صلح کلی ہمارے اور آپ کے لوگوں کو درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایمان کو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک تو یہی سنا تھا کہ کسی گستاخ رسول کے ساتھ ہمیں شرکت نہیں کرنی ہے، کسی وہابی کے ساتھ ہمیں شرکت نہیں کرنی ہے، سلام و کلام نہیں کرنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، جیسا کہ مفہوم حدیث پاک ہے۔ آقا کریم نے فرما دیا ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، کہ تمہیں ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، تمہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تمہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہے، تمہیں اگر وہ مر جائیں تو ان کی میت میں نماز جنازہ میں نہیں جانا ہے، اگر مل جائیں تو سلام و کلام نہیں کرنا ہے۔ ایک طرف حدیث رسول ہے کہ ہمیں ایسے گستاخوں سے بچنا ہے جو حضور کی توہین کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے نظر آتے ہیں، لمحہ لمحہ کبھی اپنی تحریروں میں گستاخی کر رہے ہیں، کبھی تحریروں میں تقریروں میں گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں، ہمیں ایسوں سے بچنا ہے۔ تو وہیں ایسے صلح کلی مولوی بھی نظر آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی بتاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں، اور یہ ایسے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی دعوت میں کھانا کھا لیا، وہاں کوئی گستاخ رسول ہوگا، وہابی دیوبندی ہوگا، تو اس کی وہابیت تمہاری پلیٹ میں نہیں آ جائے گی، اس کی دیوبندیت تمہاری پلیٹ میں نہیں آ جائے گی۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا، وہ یہ ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی دعوت میں گستاخ رسول آ جائے، وہابی دیوبندی آ جائے، نبی کی شان گھٹانے والا آ جائے، اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والا آ جائے، اولیاء کرام کی بارگاہ کے تقدس کو پامال کرنے والا آ جائے، نبی کونین کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا لکھنے والا آ جائے، اگر کوئی مولا کائنات کا گستاخ آ جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ نبی معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے ہیں، کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ نبی تو وہ ہیں، محمد تو وہ ہیں جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں، ایسی گستاخی کرنے والا اگر کسی شادی میں آ جائے، کسی تقریب میں آ جائے، کسی نکاح خانی میں آ جائے، تو وہاں تم کھانا کھا لو، تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ زور سے کہہ دو معاذ اللہ۔ آج یہ ذہن دیا جا رہا ہے، آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم وہابی نہیں ہو جاؤ گے، مطلب یہی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کوئی وہابی ہو تو تم کھانا کھا لینا معاذ اللہ، کہیں دیوبندی آیا ہو تو تم کھانا کھا لینا معاذ اللہ، تمہارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ مگر یاد رکھو ہم کسی ہما شما، کسی صلح کلی پیر مولوی کے ماننے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے حضور شیر بے شے اہل سنت کے شہزادگان کے ماننے والے ہیں۔ حضور شیر ہندوستان نے جب لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، جب لوگوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا تھا، نگر نگر، گاؤں گاؤں، ڈگر ڈگر، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر لوگ وہابی دیوبندی تقریر کرتے نظر آ رہے تھے، ایمان کو تباہ و برباد کرتے نظر آ رہے تھے، اس وقت اگر سنی مسلمان کے ایمان کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، میرے پیر و مرشد حضور شیر ہندوستان نے اور اعلیٰ حضرت کے پیغام کو بتا دیا اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ اے لوگوں، ایسے مولوی ضرور آئیں گے، تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کریں گے، تمہیں یہ درس دیں گے کہ وہابیوں سے ہاتھ ملا لو، وہابیوں سے اتحاد کر لو، وہابیوں کے ساتھ کھانا کھا لو، دیوبندیوں کے وہاں نکاح خوانی کر لو، تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کریں گے۔ مگر یاد رکھو اے غلاموں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، تمہیں یہی کہنا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ اب ایسا دور چل رہا ہے، ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی یہ کوششیں چل رہی ہے۔ اب تک تو وہابیوں سے بچنا تھا، دیوبندیوں سے بچنا تھا، اہل خبیثوں سے ہماری لڑائی تھی، ان سے بچنا تھا، مگر ہمارے ہی بیچ میں آستین کے سانپ بن کر یہ مولوی نظر آ رہے ہیں، تو اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اٹھا کے دیکھیں گے، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی موجود ہے، سبحان اللہ، ہمارے سامنے نبی کے جانثاروں کی زندگی موجود ہے، سبحان اللہ۔ ہاں اٹھا کر دیکھو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، سبحان اللہ، نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح، کہہ دو سبحان اللہ۔ کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ، نام یاد کر لیجئے کہ وہ ہیں سبحان اللہ قطعی جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے
नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, एक हाथ में खोपड़ी पकड़े हुए हैं, बालों से गर्दन जिस्म से जुदा है, लेके पहुंचते हैं नबी कौनैन की बारगाह में। हुजूर पूछते हैं, ऐ अबू उबैदा, ये तुम किसका सर काट कर मेरे बारगाह में लेकर आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरा बाप है, जिसकी गर्दन को कलम करके या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ। नबी पूछते हैं, ऐ अबू उबैदा, बताओ तुमने अपने बाप को कत्ल क्यों करा, गर्दन को क्यों कलम कर दिया? अब जवाब सुनो सहाबी रसूल का और ईमान को जिला बख्शो सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यकीनन ये मेरा बाप है, मुझे आपकी बारगाह से दर्स मिला है कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, मुझे आपकी बारगाह से दर्स मिला है कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप को उफ भी नहीं करना चाहिए, मगर या रसूल अल्लाह ये आपकी शान में गुस्ताखी किया करता था, जब मैं आपकी बारगाह से जाता था ये आपकी तौहीन किया करता था, जब आपकी बारगाह से जाता था ये आपको गालियां बकता था। या रसूल अल्लाह कई मर्तबा मना करा मगर ये बाज ना आया, ऐ करीमा का आज जब गया हूँ इसने फिर से आपकी शान में गुस्ताखी करा है। या रसूल अल्लाह मेरे ईमान को गवारा न हुआ कि वो धरती पर जिंदा रहे जो मेरे महबूब की शान में जज्बा है। सुभान अल्लाह। आयत करीमा नाजिल हो जाती है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहारु खालिदीना। रब फरमाता है कि ऐ लोगों तुम हरगिज हरगिज ऐसों को ना पाओगे कि जो ईमान लाए क़यामत पर, जो ईमान लाए अल्लाह पर, कि उनके दिलों में ऐसों की मोहब्बत पैदा हो जाए जिन्होंने खुदा और उसके रसूल से मुखालफत करी है, फिर चाहे उनके बाप ही क्यों ना हो, उनके बेटे क्यों ना हो, अजीज व अकारिब क्यों ना हो, दोस्तों अहबाब क्यों ना हो। कुरान ने बता दिया कि ऐ लोगों नबी के गद्दारों से दूर हो जाओ, नबी के दुश्मनों से दूर हो जाओ, चाहे तुम्हारा बाप हो परवाह नहीं करना, तुम्हारा बेटा हो परवाह नहीं करना, इसके रसूल में बाप को कुर्बान कर देना, बेटे को कुर्बान कर देना, खानदान को कुर्बान कर देना, रिश्तेदारी कुर्बान कर देना और इसके रसूल में अपना तन मन धन लुटा देना, मगर कभी भी नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं करना। यही दर्स खानकाह हशमतिया ने हमें दिया है, हमारी रगों में भर दिया है। अब कोई भी हो हम परवाह नहीं करते, नबी की मोहब्बत काफी है, मर के जाना है, नबी को मुंह दिखाना है। ये वहाबड़े कब्र में नहीं आएंगे, ये देवबंदी कब्र में नहीं आएंगे, अशरफ अली थानवी कब्र में नहीं आएगा, कासिम नानौतवी कब्र में नहीं आएगा, आकाए करीम आएंगे। अरे मर के जाओगे क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? माज़अल्लाह कि नबी के गुस्ताखों के साथ खा रहे थे, नबी के गद्दारों के साथ खा रहे थे, नबी की अजमत घटाने वालों से तुम हाथ मिला रहे थे, रिश्तेदारियां कर रहे थे, बड़ा हल्का समझ लिया लोगों ने। आज वहाबी की लड़की ले आते हैं माज़अल्लाह, आज वहाबी की वहाँ शादी कर देते हैं माज़अल्लाह। अरे 100 करोड़ मुफ्ती, तवज्जो रहे, बिल्कुल, हजारों करोड़ों मुफ्ती खाने काबा में बैठकर मुर्तद की बेटी या बेटे के साथ निकाह पढ़ाएं, निकाह होएगा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निकाह नहीं होगा। मोमिन के साथ, मोमिन के साथ, सुभान अल्लाह, आशिक रसूल के साथ दो गवाहों में पढ़ा तो हो गया। एक मुफ्ती मौलवी पढ़ा दे, मौलवी ना भी हो, खाली मसाइल जानने वाला हो, खुतबा पढ़ दे, इजाबो कबूल करा दे, हो गया। मगर गुस्ताखे रसूल वहाबी देवबंदियों का निकाह हजारों मौलवी खाने काबा में बैठ के पढ़ाए तब भी निकाह नहीं होगा। तो अपने ईमान को बचाओ, ऐसी शादियों में शिरकत नहीं करना जहाँ कोई गुस्ताखे रसूल होगा, जहाँ कोई बदमज़हब होगा। और ऐसे इमाम के पीछे भी आजकल बड़ा मसला चल रहा है ना इमाम लोगों का। देखो साहब, हम नमाज भी पढ़ाते हैं और मेरा ज़रिया माश है ये सब, हम निकाह पढ़ाते हैं, हमें 40वां पढ़ना है, हमें फला जगह जाना है, हमें ये करना है, हम नमाज पढ़ाने आए हैं, हम इतना परहेज नहीं करेंगे माज़अल्लाह। तो ऐसा जहन देने वाले सुलह कुल्ली मौलवी जिन्होंने माज़अल्लाह ईमान का जनाजा निकाल रखा है, वहाबी की वाव नहीं तकरीर में, देवबंदी की दाल नहीं तकरीर में, और बन रहे बहुत बड़े मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग। तो ऐसे सुलह कुल्ली इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना है जो नबी के गद्दारों का रद्द ना करे, नबी के गुस्ताखों का चेहरा ना दिखाए। ऐसा इमाम नहीं है, ऐसा मौलवी नहीं है जो नबी के गुस्ताखों का रद्द नहीं करने वाला। जहन दिया जाता है कि एक माज़अल्लाह ये खबीस गुस्ताख वहाबड़े कहते हैं, एक हदीस पाक का मफहूम लेकर चलते हैं कि नबी ने फरमाया कि हमारी कब्र को ईदगाह न बनाओ। ये हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। क्या फरमाया कि हमारी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। किसने फरमाया? हुजूर ने फरमाया। अब वहाबी लेके आ जाता है
کہ دیکھو حضور نے فرمایا ہماری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عیدگاہ میں بھیڑ ہوتی ہے، ہجوم لگتا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، میلے کی شکل سی بن جایا کرتی ہے، لہٰذا حضور کی قبر پہ جب حضور منع فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی بھیڑ بھاڑ نہ لگاؤ، تو تم مزارات اولیاء پہ کیوں جاتے ہو معاذ اللہ؟ آج غریب نواز کے آستانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، وارث دیوا کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، مخدوم کچھوشوی کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، صابر کلیری کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، یعنی بزرگوں کی بارگاہ سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ وہی بزرگ جن کا نام لے کے، جن کا صدقہ ہم پایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، جن کا نام لے کے رب کی بارگاہ میں منتیں کریں، غریب نواز کی بارگاہ میں، اے میرے مولا اپنے محبوب بندے معین الدین اجمیری کے صدقے میں ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ سال نہیں گزرتا ہے غریب نواز کی بارگاہ کا فیضان ایسا ہوتا ہے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ہوتی ہے، ان کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، ان کی شادیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، جو کاروبار سے پریشان ہیں غریب نواز کے صدقے میں کاروبار میں ترقیاں پاتے نظر آ رہے ہیں۔ آج یہی حدیث پاک لے کر یہ گستاخ رسول ہمیں اولیاء کی محبت سے دور کر رہے ہیں، آستانے اولیاء سے دور کر رہے ہیں۔ مگر آؤ ایک عشاق ہیں سبحان اللہ، نبی کی بارگاہ کے مؤدب ہیں، عاشق رسول ہیں، ان حضرات نے کیا ترجمہ کرا ہے، کیا تشریح کری ہے، فرماتے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہماری قبر کو، ہماری مزار کو عیدگاہ نہ بناؤ، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جیسے عیدگاہ میں بھیڑ لگا کرتی ہے، ہجوم لگا کرتا ہے، ویسے میری مزار پہ بھیڑ نہ لگاؤ، یہ قطعی مقصد و مطلب نہیں ہے، بلکہ حضور کا فرمانے کا مقصد یہ ہے اے لوگو جس طرح عیدگاہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ جیسے عیدگاہ میں تم سال میں 2 مرتبہ جایا کرتے ہو، صرف جو 2 بار جاتے ہو، ایک عید کی نماز پڑھنے جاتے ہو، ایک بقرہ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہو، اور اس کے بعد پورے سال تم کبھی عیدگاہ میں نہیں جاتے، کبھی عصر پڑھنے عیدگاہ نہیں جاتے، کبھی ظہر پڑھنے عیدگاہ نہیں جاتے، کبھی فجر پڑھنے عیدگاہ نہیں جاتے۔ پتہ یہ چلا، بتا یہ رہے ہیں آقا کریم کہ اے لوگوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ جیسے سال میں عیدگاہ 2 بار جاتے ہو، میری بارگاہ میں نہ ایسے 2 بار نہ آنا، جب جب دل چاہے میری بارگاہ میں چلے آنا۔ نبی فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کرا میں اسے بخشوا دوں گا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ ایسے گستاخوں سے بچو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور حضور شیر بے شہل سنت، حضور معصوم ملت، حضور ناصر ملت اور ان کے شہزادگان کے ارشادات و فرمودات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور انہی کے ہاتھ پر اپنے آپ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں بیچ دو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔